سماعت فرمائیے اس سلسلے کا پہلا محاضرہ فقہ اسلامی کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں ادارہ الہدیٰ کا شکر گزار ہوں، جن کے تعاون سے ایک مرتبہ پھر اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ اس سے پہلے آپ میں سے بہت سی خواتین کو قرآن مجید اور حدیث پاک پر 2 پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا ہوگا۔ قرآن مجید اور حدیث رسول کے بعد یہ اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے، جس میں فقہ اسلامی پر انشاءاللہ 12 خطبات پیش کیے جائیں گے۔ ان خطبات کا مقصد فقہ اسلامی کا احاطہ کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ 12 خطبات تو کیا 12 سال میں بھی کوئی فقہ اسلامی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا بحر ناپیدا کنار ہے جس کی وسعتوں کا اندازہ انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اس دریا کے شناور ہیں۔ ان خطبات کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان خواتین کو جنہوں نے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا بنیادی موضوع قرار دیا ہے، جو قرآن مجید کے درس و تدریس میں مصروف ہیں، فقہ اسلامی سے اس طرح متعارف کرا دیا جائے کہ وہ فقہ اسلامی کی ہمہ گیریت، گہرائی، گیرائی اور بنیادی خصوصیات سے واقف ہو جائیں۔ اس عنوان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے خطبے کا عنوان ہے فقہ اسلامی، علوم اسلامیہ کا گل سر سبد۔ اگر اسلامی علوم و فنون کو ایک گلدستے سے تشبیہ دی جائے تو اس گلدستے کا سب سے نمایاں پھول فقہ اسلامی ہے۔ فقہ اسلامی پر بات کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دیجیے۔ یہ غلط فہمی بعض اوقات کم فہمی سے، بعض اوقات کسی منفی تاثر کے نتیجے میں، بعض اوقات کم علم اور کم فہم لوگوں سے گفتگو کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی قرآن مجید اور حدیث رسول سے الگ کوئی چیز ہے۔ قرآن مجید اور فقہ اسلامی، قرآن مجید اور حدیث و سنت، یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں، ایک ہی چیز کو سمجھنے کے مختلف انداز ہیں۔ اللہ کی شریعت ہمارے پاس قرآن مجید اور سنت کی شکل میں آئی ہے۔ اللہ کی اس شریعت کو جب انسان اپنے روزمرہ معاملات پر منطبق کرے گا، اس منطبق کرنے کے لیے روزمرہ کے معاملات پر احکام شریعت کا اطلاق کرے گا، اسی عمل کا نام فقہ ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول کی نصوص کو روزمرہ پیش آنے والے واقعات اور حقائق پر منطبق کرنا اور اس کے تفصیلی احکام کو مرتب کرنا اور مرتب کر کے زندگی کو اس کے مطابق سنوارنا، اس پورے عمل کا نام فقہ ہے۔ یہ عمل ایک لمحے، ایک ثانیے کے لیے بھی قرآن مجید اور سنت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید اور سنت اس پورے عمل کی روح ہے۔ اس روح کے ظاہری عوامل یا مظاہر فقہ کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فقہ اسلامی جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، اس شکل میں اس کی تیاری اور ترتیب میں انسانی تاریخ کے بہترین دماغوں نے حصہ لیا ہے۔ انسانی تاریخ میں جو بہترین دماغ ہوئے ہیں، ان کا فقہ اسلامی کی ترتیب، تنظیم اور توسیع میں اتنا غیر معمولی حصہ ہے کہ دنیا کی کسی اور قوم کی تاریخ میں، کسی اور تہذیب و تمدن میں نہ اس گہرائی کی مثال ملتی ہے، نہ اس وسعت کی مثال ملتی ہے، اور نہ اس حکیمانہ ترتیب کی مثال ملتی ہے جو فقہ اسلامی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ بعض لوگ فقہ کا ترجمہ اسلامی قانون یا اسلامک لا کرتے ہیں،
سمجھنے کے لیے ممکن ہے ترجمہ درست ہو، ایک عام درسی یا تفہیمی ضرورت کے لیے اس ترجمے کو اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن فقہ اسلامی کے متخصصین کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فقہ کا ترجمہ اسلامی قانون یا اسلامک لا نہیں ہے۔ انگریزی زبان میں جس چیز کو لا کہتے ہیں یا اردو میں جس شعبہ علم کے لیے قانون کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فقہ اسلامی کے مقابلے میں بہت محدود، انتہائی سطحی اور انتہائی ہلکی چیز ہے۔ فقہ اسلامی کا دائرہ قانون اور لا کے مقابلے میں بڑا وسیع، انتہائی جامع اور انتہائی گہرائی پر مبنی ہے۔ اس لیے عارضی طور پر اپنی فہم کی خاطر یا ایک غیر متخصص کو سمجھانے کی خاطر فقہ اسلامی کا ترجمہ اسلامک لا یا اسلامی قانون کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ترجمہ نامکمل ہے۔ فقہ اسلامی پر بات کرنے سے پہلے یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم فقہ اسلامی کا ایک بہت عمومی اور ابتدائی تقابل دنیا کے دوسرے قوانین کے ساتھ کریں۔ کسی شاعر نے کہا تھا وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، چیزیں نہایت واضح اور نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہیں اگر ان کی ضد سے اس کا مقابلہ کر کے دیکھا جائے۔ روشنی کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے اگر تاریکی کا علم ہو، علم کا مفہوم معلوم ہو سکتا ہے اگر جہالت کا پتہ ہو، عقل و فہم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے اگر بدعقلی اور سفاہت کا اندازہ ہو۔ اس لیے فقہ اسلامی کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکے گا اگر ایک سرسری نظر دنیا کے دوسرے قوانین پر بھی ڈال لی جائے۔ آج فقہ اسلامی کا شمار دنیا کے چند قدیم ترین نظام قوانین میں ہوتا ہے۔ فقہ اسلامی جس دور میں مرتب ہو رہی تھی، جن دنوں فقہاء اسلام اور ائمہ مجتہدین، محدثین و مفسرین قرآن و سنت پر غور کر کے قرآن و سنت کے احکام کو مرتب کر رہے تھے، اس دور میں دنیا میں 4 بڑے بڑے قوانین موجود تھے۔ قدیم ترین قانون جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کی دستاویز آج دنیا کی ہر بڑی زبان میں مطبوعہ موجود ہے، وہ حموربی کا قانون ہے۔ حموربی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے تھا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو دنیا اسلام نمرود کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا۔ اس نے قانون کا ایک مجموعہ مرتب کرایا تھا جو کئی سو دفعات پر مشتمل ہے۔ یہ فرما روا کم و بیش 45 سال حکمران رہا۔ اس نے دنیا کا ایک قدیم ترین مجموعہ جو کئی سو دفعات پر مشتمل تھا، ایک بڑی سنگی لوح پر کندہ کرایا تھا۔ یہ لوح جو اس کے زمانے میں لکھی گئی تھی 1901 میں دستیاب ہوئی۔ اس کے بارے میں دنیا کے ماہرین کا یہ کہنا ہے، آرکیالوجی کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین قانون ہے۔ اگر اس قانون کا سرسری جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو وہ کس انداز کا قانون مرتب کرتا ہے۔ یہ بات کہ اس کا مرتب کرنے والا بت پرست اور مشرک تھا، اس قانون کے آغاز سے بھی ظاہر ہے اور انتہا سے بھی ظاہر ہے۔ قانون کا آغاز بھی دیوتاؤں کے نام اپیلوں اور مناجاتوں سے ہوتا ہے، اور قانون کی انتہا بھی دیوتاؤں اور بتوں سے اپیلوں کے نام پر ہوتی ہے۔ جگہ جگہ اس قانون میں قانون کے مخالفین پر لعنت کی گئی ہے۔ جو احکام دیے گئے ہیں ان کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹے گواہ کی سزا موت ہے، غلط فیصلہ کرنے والے جج کو برطرف کر دیا جائے، جرمانہ بھی کیا جائے۔ اگر جو زیادہ دلچسپ مثال ہے کہ اگر کسی شخص کی دیوار گر جائے، کسی کے مکان کی، دکان کی، اور اس کے نتیجے میں کوئی شخص مر جائے
تو جس نے وہ دیوار بنائی تھی اس کو سزائے موت دی جائے گی. اگر مالک کا بچہ مر جائے تو بنانے والے کے بچے کو مار دیا جائے. ایک ٹھیکیدار نے مکان بنایا, اس مکان کی دیوار گر گئی, جو رہتا تھا اس کا بچہ مر گیا, تو اب سزا یہ نہیں ہے کہ بنانے والے کو جرمانہ کیا جائے یا بنانے والے معمار سے پوچھا جائے. سزا یہ ہے کہ بنانے والے معمار کے بچے کو پکڑ کر سزائے موت دے دی جائے. یہ قانون ہے جو دنیا کا قدیم ترین قانون کہلاتا ہے. اس نے آبادی کے 3 طبقے قرار دیے ہیں. آبادی متساوی انسانوں پر مشتمل نہیں تھی, بلکہ اس آبادی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ایک طبقہ حکام یعنی اشرافیہ کا طبقہ, ایک عامت الناس کا طبقہ, ایک غلاموں کا طبقہ. لیکن ان احکام کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قانون میں بعض ایسی مثالیں موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ قانون مرتب کیا جا رہا تھا تو وہاں بعض آسمانی شریعتوں کے بقایا جات بھی موجود تھے. ان آسمانی شریعتوں کے بقایا جات حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کے بقایا جات تھے, وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شریعت کے تھے, یا کسی اور قدیم تر پیغمبر کے تھے, ہم نہیں جانتے. لیکن بعض مثالیں ایسی موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض آسمانی کتابیں وہاں موجود تھیں جن کے اثرات اس قانون میں پائے جاتے ہیں. طلاق کے بعض احکام, سزاؤں کے بعض احکام تورات اور قرآن مجید سے ہم آہنگ اور ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں. حموربی قانون کے علاوہ دنیا کا دوسرا قدیم قانون یہودی قانون ہے, ہندوؤں کا منو شاستر ہے, اور دنیا مغرب کا وہ قانون جس پر دنیا مغرب کو آج بھی ناز ہے, رومن لا ہے. اس میں رومن لا وہ قانون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بچپن کے زمانے میں مرتب کیا گیا. غالباً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو چند سال ہوئے ہوں گے, اس وقت روما میں ایک فرما روا جس کا نام جسٹینین تھا, اس نے یہ احکام مرتب کرائے تھے. ان احکام کے مجموعے کو رومن لا کہا جاتا ہے. رومن لا پوری سلطنت روما میں رائج رہا, ان علاقوں میں بھی رائج رہا جہاں سلطنت روما کے اثرات تھے. سلطنت روما کے اثرات جن قوانین میں تھے اور جن علاقوں میں رائج تھے وہ ایک طویل گفتگو کا موضوع ہے. لیکن سلطنت روما کے اس قانون کی اہمیت فقہ اسلامی کے طلباء کے لیے ایک اعتبار سے یوں پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت سے مغربی مستشرقین نے آج سے کم و بیش 150 پونے 200 سال پہلے یہ دعویٰ کیا کہ فقہ اسلامی قانون روما سے ماخوذ ہے. جب انہوں نے فقہ اسلامی کے ذخائر کا مطالعہ کیا اور یہ دیکھا کہ اتنی وسیع و عریض, اتنا منظم, اتنا گہرا, اتنا عمیق اور اتنا سائنٹیفک قانون مسلمانوں کے پاس موجود رہا ہے, تو ان کے دل نے یہ گوارا نہیں کیا, ان کے ذہن نے یہ بات قبول نہیں کی کہ مسلمانوں کی اس عظمت کا اعتراف کریں اور مسلمانوں کے اس کارنامے کو تسلیم کریں. انہوں نے یہ بے بنیاد دعویٰ شروع کر دیا کہ اسلام کا قانون روما سے ماخوذ ہے. ان کے اس دعوے کی تصدیق یا تردید یا تائید کرنے کے لیے فقہاء اسلام نے قانون روما کا مطالعہ شروع کیا. گزشتہ صدی میں 20ویں صدی میں بڑی تعداد میں علماء اسلام نے رومن لا کا مطالعہ کیا اور تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ رومن لا کا اسلامی قانون پر ذرا برابر اثر نہیں. وہ تمام شواہد اور دعاوی جو رومن لا کے اثرات کے بارے میں کیے جاتے رہے وہ سب کے سب بے بنیاد تھے اور غلط تھے. رومن لا کے بنیادی مضامین, رومن لا کے تفصیلی احکام, رومن لا کے بنیادی تصورات, یہ سب کے سب فقہ اسلامی کی ترتیب, مضامین اور بنیادی تصورات سے ہر اعتبار سے متعارض ہیں. فقہ اسلامی کے بنیادی مضامین کیا ہیں ان پر آگے چل کے گفتگو ہوگی, لیکن رومن لا کے بنیادی مضامین 3 تھے. اس قانون میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اشخاص کا قانون کیا ہے, پرسنز. پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ تھنگس یعنی چیزوں کا قانون کیا ہے, یعنی پراپرٹی کا قانون کیا ہے. پھر وہ ایکشنز یعنی اعمال کا قانون بناتے ہیں, افراد, اشیاء اور اعمال.
ان 3 شعبوں میں انہوں نے رومن لا کو تقسیم کیا ہے. آپ فقہ اسلامی کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، قدیم یا جدید، وہ امام شافعی کی کتاب الام یا امام ابو یوسف کی موطا ہو یا آج کے کسی فقیہ کی کتاب ہو، آپ کو فقہ اسلامی کی کوئی کتاب ان 3 عنوانات میں مرتب نظر نہیں آئے گی. اس لیے یہ بنیاد ہی غلط ہے. ابتدا ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فقہ اسلامی کا سارا آغاز و ارتقاء صرف قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہاء اسلام کی اجتہادی بصیرت کی روشنی میں ہوا. اس کا کوئی تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ رومن لا سے نہیں رہا. رومن لا کے ماخذ و مصادر یعنی بادشاہوں کا دیا ہوا مدون قانون، مجسٹریٹوں کے دیے ہوئے فیصلے اور بادشاہوں کے مرتب کیے ہوئے مقرر کیے ہوئے ماہرین قانون کے فیصلے اور مشورے، فقہ اسلامی میں ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی. نہ فقہ اسلامی کسی بادشاہ کا دیا ہوا قانون ہے، نہ فقہ اسلامی کسی مجسٹریٹ کے دیے ہوئے ضابطے ہیں، نہ فقہ اسلامی بادشاہوں کے مقرر کیے ہوئے کسی مشیر کے مشورے. کسی بادشاہ یا کسی حکمران کا فقہ اسلامی کے کسی حکم کی ترتیب و تدویر میں کوئی حصہ نہیں رہا. اس پر ہم ابھی چل کے بات کریں گے. اس لیے فقہ اسلامی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ فرض بھی کیا جا سکے کہ وہ قانون روما سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ماخوذ تھی. بعض احکام ایسے ہیں جو اسلام کے تصور عدل کے خلاف ہیں. نہ صرف اسلام کے تصور عدل کے خلاف ہیں بلکہ آج دنیا کا کوئی نظام اس تصور کو قبول نہیں کرتا. خود روما میں وہ تصورات آج ناقابل قبول ہیں. مثال کے طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مقروض شخص قرض ادا نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر قرض کی رقم تھوڑی ہو، بڑی رقم ہو تو قتل کر دیا جائے، رقم تھوڑی ہو تو مقروض کو قرضدار کا غلام بنا دیا جائے. یہ بات آج یا ماضی میں دنیا کا کوئی انصاف پسند انسان قبول نہیں کر سکتا تھا. اس کے باوجود جب 19ویں صدی میں مغربی محققین نے یہ بات دیکھی کہ فقہ اسلامی دنیا کی تاریخ کا سب سے منظم، سب سے مرتب اور سب سے وسیع نظام قانون ہے، تو انہوں نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ یہ رومن لا سے ماخوذ ہے. 1875 سے پہلے سالوں میں بعض اور لوگوں نے یہ دعوے کیے اور ان دعووں کی بنیاد پر کتابیں لکھ دی گئیں، مضامین لکھ دیے گئے، اور مسلمانوں میں کمزور ایمان رکھنے والے بعض لوگوں کو یا شریعت کا علم نہ رکھنے والے بعض مغربی قانون دانوں کو یہ بات ذہن نشین کرا دی گئی کہ فقہ اسلامی کا سارا ذخیرہ قانون روما سے ماخوذ ہے. اگر آپ نے اسلام کی تاریخ میں یونانیوں کے علوم و فنون کے ترجمے کی تاریخ پڑھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے یونانیوں کے علوم و فنون کی بہت سی کتابیں ترجمہ کی. افلاطون اور ارسطو کی کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئیں، سقراط اور بقراط اور حکیم جالینوس کی کتابیں ترجمہ ہوئیں، منطق، فلسفہ، طب پر ہزاروں کتابیں ترجمہ ہوئیں. لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ قانون یا دستور پر کوئی ایک کتاب بھی دنیا کی کسی بھی زبان سے عربی میں ترجمہ ہوئی ہو. 1 صدی ہجری سے لے کر 11ویں 12ویں صدی ہجری تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ قانون کی کوئی کتاب عربی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کا قانون اور فقہ اتنا مرتب اور منظم تھا کہ مسلمانوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس ضرورت کا احساس نہیں کیا کہ ان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو قانون کے میدان سے تعلق رکھتی ہو اور دنیا کی کسی قوم کے پاس موجود ہو. یہی حال دنیا کے اور قدیم قوانین کا ہے. ہندوؤں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مسلمانوں نے کوئی چیز ان سے لی ہے. یہودیوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. بدھسٹوں کے پاس تو اس سرے سے کوئی قانون ہی نہیں تھا. انہوں نے اخلاقی کو کافی سمجھا. اس لیے ان مثالوں کے بعد ہم یہ یقین سے تسلیم کر سکتے ہیں کہ فقہ اسلامی تمام تر 100% قرآن پاک اور سنت رسول کے اصولوں پر قائم ہے. فقہاء اسلام کو جو اجتہادی بصیرت اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی یہ اس پر مبنی ہے، اور اس کا تمام تر ارتقاء فقہاء اسلام، مفسرین قرآن
اور شارحین حدیث کا مرہون منت ہے۔ مسلمانوں کا جن اقوام سے قریبی رابطہ رہا، مثلا یہودی اور عیسائی، ان کے بھی کسی قانونی تصور نے فقہ اسلامی پر اثر انداز ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ عیسائیوں کے یہاں تو سرے سے قانون ہی نہیں تھا۔ عیسائیت کے تو روز آغاز میں قانون تورات کو منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن یہودیوں کے یہاں ایک مرتب قانون تھا، لکھا ہوا بھی تھا، اس پر کتابیں بھی موجود تھیں، اور خود مدینہ منورہ میں یہودیوں کا مدراس یعنی درسگاہ موجود تھی، جہاں یہودی قانون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن نہ یہودیوں نے اس کا دعویٰ کیا، نہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہودیوں سے ان کے قانون کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی سوال کا جواب ناگزیر ہے، جس سے فقہ اسلامی کی بنیادی اساس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا جو ضابطہ مرتب کیا جائے، وہ کسی ایک شعبے کو منظم کرتا ہو یا ایک سے زائد شعبوں کو منظم کرتا ہو، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہو۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی اساس عقل انسانی کو ہونا چاہیے، انسان اپنی عقل سے یہ فیصلہ کرے کہ انسانوں کی زندگی کو کیسے منظم کیا جائے۔ اسلام اور دیگر آسمانی شریعتوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز صرف وحی الہی کی بنیاد پر مرتب کی جا سکتی ہے۔ نہ انسانوں میں کوئی چیز عقل کی بنیاد پر قدر مشترک ہے، نہ کوئی انسان اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی مصلحتوں سے ماورا ہو سکتا ہے، نہ کوئی انسان اپنے خاص ماحول سے آزاد ہو کر مجرد اخلاق کی بنیاد پر، مجرد عقل کی بنیاد پر کوئی چیز طے کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسانوں کی عقل کو یہ ذمہ داری دی جائے گی، اس میں ذاتی مفاد اور ذاتی مصلحت کا در آنا ناگزیر ہے۔ یہ صرف وحی الہی ہے جو تمام انسانوں کے مفادات اور مصلحتوں سے بالاتر ہے۔ وحی حق بینندہ سود ہمہ، وحی حق بینندہ سود ہمہ، در نگاہش سود و بہبود ہمہ۔ علامہ نے فرمایا کہ صرف وحی حق ہے جو ہر انسان کی فلاح و بہبود اور کامیابی کا خیال رکھتی ہے، اس کی نگاہ میں ہر انسان کی فلاح و بہبود برابر ہے۔ اس کے مقابلے میں جب عقل انسانی کو ذمہ داری دی جائے گی تو یا تو وہ اس کا فیصلہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کرے گی یا قیاس کی بنیاد پر کرے گی۔ تجربہ اور قیاس کے علاوہ کوئی ذریعہ عقل انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لیے کوئی نظام وضع کر سکے۔ تجربہ ہر انسان کا محدود ہوتا ہے۔ کسی انسان کا تجربہ اتنا لامتناہی نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے چینیوں کے لیے نظام وضع کر دیں، کوئی چینی بیجنگ میں بیٹھ کے ہمارے لیے نظام وضع کر دے، کوئی شخص آج سے 500 سال پہلے بیٹھ کر 600 سال بعد آنے والوں کے لیے نظام وضع کر دے۔ کسی انسان کا تجربہ لامتناہی نہیں ہوتا، لہذا ایک انتہائی محدود تجربے کی روشنی میں لامحدود انسانوں کے لامحدود معاملات کے لیے نظام وضع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی حال قیاس کا ہے کہ انسان کسی دیکھی ہوئی چیز پر اندیکھی چیز کو قیاس کرتا ہے۔ ایک چیز آپ نے دیکھی، اس پر اندیکھی چیز کو قیاس کر کے ایک نتیجہ معلوم کر لیا۔ جو چیز آپ نے دیکھی ہے وہ انتہائی محدود ہے، 2 یا 4 5 چیزیں دیکھی ہیں، اس پر ہزاروں چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اگر یہ عقل فرد کی ہے، فرد کی عقل پر بھروسہ کر کے جن لوگوں نے معاملات چلائے، ان کا انجام دنیا کے سامنے ہے۔ اگر ایک سے زائد افراد کو ذمہ داری دی جائے گی، دنیا کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر نہیں ہو سکتے۔ جس طبقے سے ان کا تعلق ہوگا اس طبقے کے مفاد کو وہ پیش نظر رکھیں گے، اور جس طبقے سے تعلق نہیں ہوگا اس طبقے کا مفاد مجروح ہو جائے گا۔ ہم سب کا تعلق پڑھنے پڑھانے کے معاملات سے ہے۔ اگر اساتذہ اور طلباء کو ملک کا نظام بنانے کی اجازت دے دی جائے تو سارا مفاد اساتذہ اور طلباء کا ہوگا، اور مزدوروں کا اور کسانوں کا اور سرمایہ داروں کا، کارخانے داروں کا، ملازمین کا، سب کا مفاد مجروح ہو جائے گا۔ ملازمین کو یہ حق دیا جائے تو بقیہ سب کا مفاد مجروح ہو جائے گا، ان کا مفاد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی شریعت نے یہ طے کیا کہ کسی بھی نظام کے، انسانی زندگی کے نظام میں جو جو چیزیں ضروری ہیں ان کی وہ بنیادی اساسات اور ان کے وہ بنیادی احکام وحی الہی کے ذریعے طے کر دیے جائیں۔ جہاں انسانی عقل کے بھٹکنے کا امکان ہے، جہاں انسانی عقل سے اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی خاص طبقے
یا فرد کے مفاد کو پیش نظر رکھے گی۔ وحی الہی نے وہ بنیادی تصورات فراہم کر دیے، اچھائی اور برائی کا معیار طے کر دیا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ طے ہو جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان حدود کے اندر انسانی عقل کو اجازت ہے کہ وہ جتنی تفصیلات چاہے طے کر لے۔ وہ تفصیلات جو کسی فرد یا گروہ کی عقل طے کرے گی، اگر قرآن و سنت کے ان بنیادی احکام کے مطابق ہیں تو قابل قبول ہے، ان بنیادی احکام سے متعارض ہے تو ناقابل قبول ہے۔ ان بنیادی احکام کے اندر اگر ایک سے زائد آرا ہیں اور اس ڈھانچے میں ایک سے زائد آرا کی گنجائش ہے تو ایک سے زائد آرا بھی قابل قبول ہے۔ آپ میں سے جن کو حدیث پر خطبات سننے کا موقع ملا ہوگا، اس میں نے مثالیں دی تھی کہ کس طرح ایک حدیث کا ایک سے زائد مفہوم فقہاء نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے سمجھا، اور وہ ایک سے زائد مفاہیم سارے کے سارے بیک وقت درست قرار پائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کو ایک سے زائد انداز میں صحابہ کرام نے کیسے سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مفاہیم کو کیسے درست قرار دیا۔ جہاں ایک مفہوم ہی درست تھا، حضور نے اس کی نشاندہی فرما دی۔ جہاں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش تھی، آپ نے ایک سے زائد تعبیرات کی اجازت دی، لیکن اس حدود کے اندر، اس چوکٹے کے اندر جو قرآن پاک اور سنت رسول میں موجود ہے۔ یہ چوکٹا انسانی زندگی کے تمام بنیادی مسائل کا جواب دیتا ہے۔ یہ چوکٹا انسانوں کی بنیادی حکمتوں اور مصلحتوں کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ چوکٹا کمزور سے کمزور انسان کے مفاد کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ چوکٹا انسانی اخلاق کی نگہداشت کرتا ہے۔ یہ چوکٹا زندگی کے تسلسل کا ضامن ہے۔ یہ چوکٹا انسانی زندگی کو ماضی سے جوڑنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے اندر اندر انسانی عقل جتنا سوچ سکے اس کو سوچنے کی اجازت ہے۔ انسانی عقل جو مسائل تجویز کر سکے، جو حل تجویز کر سکے، وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ بنیادی رہنمائی جو قرآن مجید و سنت نے دے دی یہ موجود نہ ہو تو وہ ہوتا ہے جو آج مغرب میں ہو رہا ہے۔ مغرب میں یہ طے کیا گیا کہ فلاں جماعت کے ارکان جن کی تعداد 200 یا 300 یا 1000 یا 2000 ہے، ان کی عقل زندگی کے معاملات کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ چنانچہ ان انسانوں کی عقل نے جو فیصلے کیے وہ آج میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ میری حیا اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ مثالیں دوں جو انسانوں نے ہماری اسی دنیا میں 20ویں اور 21ویں صدی میں انسانوں کے بارے میں فیصلے کیے۔ تازہ ترین فیصلہ سن لیجئے۔ ترکی جو برادر مسلم ملک ہے، جس کا ایک حصہ یورپ میں ہے اور تقریباً 3/4 سے زائد حصہ ایشیا میں ہے، اس 1/4 سے کم حصے کی وجہ سے وہ یورپین یونین کے ممبر بننا چاہتے ہیں، اور کم و بیش 50 سال سے کوشاں ہیں کہ ان کو یورپین یونین کی ممبرشپ عطا فرما دی جائے۔ ان کی قیادت نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہر وہ کام کیا جو یورپینز نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ یہ کریں۔ تازہ ترین جب ان کا معاملہ بالکل طے کرنے کے قریب ہوا، فیصلہ ہونے لگا کہ وہ یورپین کونسل کے ممبر ہو جائیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ پچھلے دنوں آپ کی پارلیمنٹ میں قانونی مسودہ پیش ہوا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بدکاری کو ترکی میں جرم قرار دے دیا جائے۔ یہ یورپین تصورات کے خلاف ہے۔ ہر شخص کو آزادی ہے وہ جس طرح سے چاہے اپنی عزت و اخلاق کا سامان کرے، سودا کر لے، لہذا یہ پابندی لگانا جمہوریت کے خلاف ہے۔ انہوں نے وہ قانون واپس لے لیا۔ افسوس کی بات ہے، ہمارے لحاظ سے دکھ کی بات ہے، لیکن یہ فیصلے ہیں جو انسانی عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جن کا اخلاق، روحانیت، کردار کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک مرتبہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زندگی کے بنیادی مسائل کا جواب دینے کا حق انسانی عقل کو ہے، وحی الہی کو نہیں ہے، تو پھر انسانی زندگی کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ 1,00,000 انسان ہوں گے تو وہ 1,00,000 عقلی مشورے دیں گے، جہاں 1 ارب انسان ہوں گے تو وہ 1 ارب حل تجویز کریں گے، اور انسانیت کسی ایک حل تک نہیں پہنچ سکے گی۔ آج دنیا میں جو لاتعداد مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آئے دن انسانوں کو جن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کچھ انسانوں کا یہ حق تسلیم کر لیا کہ ان کی عقل دنیا کے معاملات کا فیصلہ کرے۔ اب جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی عقل بھی سب سے زیادہ ہے، جس کے جیب میں پیسہ ہے اس کی عقل بھی سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جن قوموں کے پاس قوت اور طاقت ہے ان کا نظام بھی دنیا میں زبردستی نافذ کیا جا رہا ہے۔ جن اقوام کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور قوت کی وجہ سے انہوں نے وسائل پہ بھی قبضہ کیا ہے،
ان کا نظام دنیا میں چل رہا ہے اور لوگ ماننے پر مجبور ہیں. ہمارے ترک بھائیوں کے دلوں میں کیا ہے؟ یقیناً وہی ہوگا جو میرے اور آپ کے دل میں ہے، لیکن وہ اس مجبوری کی وجہ سے ان کی شرائط ماننے پر مجبور ہیں. جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جن کے پاس قوت بھی ہے، جن کے پیسے اور قوت کی وجہ سے ان کی تنظیم میں ہر شخص شامل ہونا چاہتا ہے. یہ وہ کمزوریاں ہیں جو دنیا کے قوانین میں اور نظاموں میں پائی جاتی رہی ہیں اور آئندہ بھی پائی جاتی رہیں گی. اس کے مقابلے میں اسلامی شریعت نے جو نظام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے ایک راستہ متعین کر دیا ہے کہ انسان کو کس راستے پر جانا ہے. اس راستے کے بنیادی حدود اور نشانات منزل اللہ کی شریعت نے طے کر دیے. اللہ کی شریعت نے یہ بتا دیا ہے کہ اس راستے پر جاؤ گے تو کامیاب رہو گے، اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چلو گے تو کامیاب نہیں رہو گے. اگر آپ کو کسی جنگل میں سفر کرنا ہو، کسی ریگستان اور صحرا میں سفر کرنا ہو، اور یہ بھی نہ پتہ چلے کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے، منزل کدھر ہے اور لامنزل کدھر ہے، اور کوئی شخص آپ کے لیے جگہ جگہ نشان لگا کے راستہ متعین کر دے، تو آپ کے لیے منزل پر پہنچنا آسان ہو جائے گا. اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ ٹھہرتے ہوئے سفر کریں، آپ کے اختیار میں ہے کہ اونٹ پہ سفر کریں کہ گھوڑے پر کریں، موٹر گاڑی پہ کریں کہ بائسیکل پہ کریں، راستے میں ٹھہرتے ہوئے جائیں کہ مسلسل جائیں، راستے میں زیادہ راہ کیا رکھیں، کھانا اچھا رکھیں یا معمولی رکھیں. یہ سب تفصیلات آپ کو طے کرنے کا اختیار ہے. یہ ساری تفصیلات آپ اپنے حالات کے لحاظ سے طے کر سکتی ہیں. لیکن اگر راستہ ہی متعین نہ ہو تو کوئی کہے گا کہ دائیں چلو، کوئی کہے گا کہ بائیں چلو، کوئی کہے گا جہاں سے آ رہے ہو وہاں واپس جاؤ، اور آپ بنی اسرائیل کے میدان تیہ کی طرح سے اس میں سرگرداں اور سرگشتہ رہیں گی اور منزل تک نہیں پہنچ سکیں گی. اس لیے رب العالمین کی شریعت نے رحمت للعالمین کے ذریعے جو پیغام بھیجا، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، وہ یہ ہے کہ اس جنگل میں، اس بیابان میں راستے کی نشاندہی کر دی کہ راستہ یہ ہے. یہ راستہ جس کے دونوں اطراف نشانات منزل لگے ہوئے ہیں، جو منزل مقصود تک پہنچا دینے کا ضامن ہے، اس راستے کو عربی زبان میں شریعت کہتے ہیں. شریعت ایک جامع اصطلاح ہے جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ سب کا سب شریعت ہے. پورا قرآن مجید، پوری سنت، یہ شریعت ہے. اس شریعت میں انسان کی اس زندگی اور اخروی زندگی کی کامیابیوں کے لیے جن جن ہدایات اور رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ساری ہدایات اور رہنمائی کے سامان اس میں موجود ہیں. عربی زبان میں شریعت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر آپ پانی کے ذخیرے تک پہنچ سکیں. اگر آپ کا قیام کسی گاؤں یا دیہات میں ہو اور آپ کے گھر میں پانی کا بندوبست مستقل طور پر نہ ہو تو آپ کو صبح شام پانی لینے کے لیے کسی کنویں یا نہر یا چشمے پر جانا پڑے گا. اس چشمے یا کنویں پر گاؤں کے سب لوگ جا رہے ہوں گے. اس مسلسل جانے سے، لوگوں کے چلنے سے ایک راستہ بن جائے گا. وہ راستہ انتہائی مختصر ہوگا. کوئی شخص جو پانی لینے کے لیے جائے گا وہ لمبا چکر لگا کے پانی کے کنویں تک نہیں جائے گا بلکہ مختصر ترین راستے سے جائے گا. تو وہ راستہ سیدھا بھی ہوگا، مختصر بھی ہوگا، بہت کشادہ بھی ہوگا، بہت ہموار بھی ہوگا، اور وہاں بہت کثرت سے لوگ جا رہے ہوں گے. اور وہاں جانا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ پانی کے ذخیرے تک پہنچ جائیں. کسی اور راستے سے جائیں گے تو راستہ بھٹکنے کا امکان ہے. کسی اور گلی میں نکل جائیں گاؤں کی، کسی اور رخ پر نکل جائیں، لیکن اس راستے پر چل پڑیں تو آپ یقینی طور پہ پانی کے ذخیرے تک پہنچ جائیں گے. اس راستے کو عربی زبان میں شریعت کہتے ہیں. قرآن مجید نے بتایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. گویا زندگی کے ماخذ اور مصدر تک جو راستہ لے جائے وہ راستہ عربی زبان میں شریعت کہلاتا ہے. یہ راستہ جو زندگی کے ماخذ اور مصدر تک لے جاتا ہے یہ ہمیشہ مختصر ترین ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، صاف اور ہموار ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، اور منزل تک پہنچانے کا یقینی ذریعہ ہوتا ہے. باقی کوئی ذریعہ یقینی نہیں. یہ خصوصیات شریعت میں پائی جاتی ہیں لغوی مفہوم میں. قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی زندگی ہی در حقیقت حقیقی زندگی ہے. اس زندگی میں کامیابی تک جو راستہ پہنچا دے وہ اصطلاح میں شریعت کہلاتا ہے.
یہ راستہ بھی انتہائی واضح ہے، یہ راستہ بھی انتہائی سیدھا ہے، یہ راستہ بھی انتہائی ہموار ہے، یہ راستہ بھی مشکلات سے پاک ہے، یہ راستہ بھی رکاوٹوں اور دقتوں سے صاف ہے، یہ راستہ بھی منزل تک پہنچنے کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ اس لیے عربی زبان میں قرآن مجید نے شریعت کے لفظ کو اختیار کیا کہ وہ اس مفہوم کو پورے طور پر ادا کر دیتا ہے جو شریعت کے لفظ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں۔ شریعت کی شکل میں جو راستہ دیا گیا ہے یہ اس زندگی اور اخروی زندگی میں کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ یہ راستہ انتہائی مختصر ہے، سیدھا ہے، کشادہ ہے، ہموار ہے اور منزل پر پہنچا دینے کا واحد ذریعہ ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی قرآن مجید اور سنت میں جو تعلیم بھی آپ نے دی ہے اس کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے 3 بڑے میدان ہیں جن کے بارے میں شریعت میں رہنمائی موجود ہے۔ زندگی کے 3 بڑے میدانوں کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے رہنمائی دی ہے۔ سب سے پہلی رہنمائی انسان کے ذہنی اور فکری معاملات کی ہے۔ اگر انسان ذہنی طور پر الجھنوں کا شکار ہو، ذہنی طور پر پریشان ہو، اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ راستہ کدھر جاتا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور ناکامی کا کون سا ہے، تو وہ بیابان کی طرح بھٹکتا رہے گا اور اس میں سرگرداں رہے گا اور کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چل پائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا کام شریعت نے یہ کیا ہے کہ وہ بنیادیں حقیقی طور پر متعین کر دیں جو انسان کے ذہنی رویے کی تشکیل کرتی ہے۔ انسان سوچے تو کن خطوط پر سوچے، عقلی طور پر معاملات پر غور کرے تو کن حدود کا پابند ہو، بنیادی سوالات کیا ہیں جن کا جواب قرآن پاک میں دیا گیا ہے تاکہ ان کی بنیاد پر وہ آگے تفصیلی سوالات کا جواب دے سکے۔ جب آپ سائنس پڑھتی ہیں، سائنس میں آپ کو مثال کے طور پہ کیمسٹری میں بعض بنیادی تصورات اور اصول بتا دیے جاتے ہیں کہ کیمسٹری کے بنیادی اصول اور تصورات یہ ہیں۔ ان تصورات کو جاننے کے بعد آپ لیبارٹری میں کھڑی ہو جائیں اور جتنی مرضی تحقیق کریں، آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ بہت جلدی کیمسٹری میں بہت ترقی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی خاتون کسی گاؤں اور دیہات سے آئی ہو، اس کو یہی نہ پتا ہو کیمسٹری کیا چیز ہوتی ہے، اس کو وہاں تازہ ترین اور اعلیٰ ترین لیبارٹری میں جا کے کھڑا کر دیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ کبھی ایک چیز کو توڑے گی، کبھی دوسری چیز کو خراب کرے گی، کبھی تیسری چیز کو بگاڑے گی، اس لیے کہ اسے وہ بنیادی مسائل ہی نہیں پتا جن کی بنیاد پہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی سوالات بتا دیے ہیں کہ انسان کی کیمسٹری اور کائنات کی اس کیمسٹری کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک تجربہ گاہ ہے، آپ تجربہ کیجئے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے وہ سارے بنیادی تصورات اور ڈھانچے موجود ہیں جو قرآن پاک نے اس قوت کو استعمال کرنے کے لیے بتائے ہیں، تو آپ کے لیے بہت آسان ہے، چند منٹوں میں اور چند لمحوں، چند دنوں میں آپ وہ کچھ معلوم کر سکتی ہیں جو وہ ناواقف اور ناخواندہ خاتون 50 برس میں بھی معلوم نہیں کر سکتی، 100 برس بھی وہاں کھڑی رہے تو کچھ نہیں کر سکتی، اس کے لیے وہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ کم و بیش یہی تشبیہ ہے اس انسان کی جس کو وحی الہی کی رہنمائی حاصل نہ ہو اور وہ اس تجربہ گاہ میں کھڑا کر دیا جائے، یہ کیمسٹری اس کے سامنے ہو اور وہ اس کیمسٹری کو روز تباہ کیا کرے، روز اعلیٰ سے اعلیٰ قوتوں کو زائد و برباد کرے، تباہ کرے۔ لیکن اگر اس کے سامنے رہنمائی موجود ہے تو اس رہنمائی کی مدد سے وہ منٹوں کا سفر، وہ سالوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتا ہے، وہ صدیوں کا سفر سیکنڈوں میں طے کر سکتا ہے۔ یہ شریعت کی برکت اور رحمت ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے بنیادی سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ دوسری چیز جو شریعت نے بتائی ہے وہ انسان کے احساسات اور جذبات ہیں۔ ہر انسان کے احساسات اور جذبات اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ اگر احساسات اور جذبات اسٹیبل ہوں، مستحکم ہوں، تو پوری انسانی زندگی مستحکم ہوتی ہے، اور جذبات و احساسات مستحکم نہ ہوں تو انسان غیر مستحکم ہوتا ہے، اس کی زندگی اسٹیبل نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو ایموشنلی ڈسٹرب رہتے ہیں، جذباتی اعتبار سے پریشانی کا شکار رہتے ہیں، انہیں کبھی جذباتی سکون نہیں میسر ہوتا، ان کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی۔ دنیا کی ساری نعمتیں میسر ہوں لیکن جذباتی استحکام میسر نہ ہو تو وہ ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ لیکن اگر کوئی نعمت نہ ہو لیکن جذباتی طور پر استحکام ہو تو انسان کی زندگی بڑی کامیاب ہوتی ہے۔
بعض اوقات چھوٹی سی چیز انسان کے استحکام کو خراب کر دیتی ہے. کچھ لوگ بڑی خوشی کے ماحول میں بیٹھے ہوں، انتہائی مسرت کا ماحول ہو، وہاں کسی شخص کو آ کے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے فلاں قریب ترین عزیز کا انتقال ہو گیا. اچانک اس کی کیفیت بدل جائے گی، وہ اس ماحول میں نہیں رہے گا. وہ جسمانی طور پہ وہاں بیٹھا ہوگا، اس کے کان بھی ہوں گے، ناک بھی کام کر رہی ہوگی، آنکھ بھی کام کر رہی ہوگی، سب کام کر رہے ہوں گے اعضاء، لیکن عملاً وہ نہ سن رہا ہوگا نہ دیکھ رہا ہوگا. 1 گھنٹے بعد پتا چلے کہ نہیں، خبر غلط تھی، اس کے عزیز کا نہیں، کسی اور اس کے ہم نام کے عزیز کا انتقال ہوا تھا. وہ دوبارہ اس ماحول میں واپس آ جائے گا. اب آپ سے پوچھیں کہ فلاں نے کیا کہا تھا، اس کو یاد نہیں ہوگا. اس سے پوچھیں کہ اس دوران میں کیا ہوا تھا، کوئی ٹی وی چل رہا ہو تو ٹی وی پہ کیا آیا تھا، اس کو پتا نہیں ہوگا. استاد لیکچر دے رہا ہو تو اسے پتا نہیں چلے گا کہ کیا کہا تھا، اس لیے کہ جذباتی طور پہ وہ مستحکم نہیں تھا اس وقت. یہ اہمیت ہے جذباتی استحکام کی. یہ ایک اخلاقی اور روحانی تربیت چاہتا ہے. یہ وہ اخلاقی خصائص اور روحانی اوصاف چاہتا ہے جو قرآن مجید اور سنت نے انسانوں میں پیدا کیے ہیں اور پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے. یہ شریعت کا دوسرا بنیادی حصہ ہے. تھوڑا سا غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ دونوں حصے تیسرے حصے کی تیاری کے لیے ہیں. انسان بنیادی سوالات کا جواب کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ بنانا ہے، اسے زندگی سنوارنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے. انسان جذباتی استحکام کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ زندگی کامیابی سے گزارنی ہے. تو اصل زندگی گزارنے کی جو رہنمائی ہے، شریعت نے جو رہنمائی دی ہے، وہ شریعت کا تیسرا بنیادی حصہ ہے جو سب سے اہم حصہ ہے. شریعت کا وہ حصہ جو انسان کی عملی زندگی کو استوار کرتا ہو، انسان کی ظاہری اور عملی زندگی کو جو حصہ منظم کرتا ہو، وہ شریعت کا تیسرا اور سب سے اہم حصہ ہے. یہ وہ حصہ ہے جس کو فقہ کہتے ہیں. فقہ کے لفظی معنی ہے گہری بصیرت اور گہری فہم. کسی چیز کی گہری فہم کو عربی زبان میں فقہ کہتے ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے فقہ سے مراد ہے شریعت کے عملی احکام کا تفصیلی علم، وہ تفصیلی علم جو تفصیلی دلائل کی بنیاد پر ہو. یہ بات بڑی اہم ہے. شریعت فقہ کی دوبارہ تعریف کر دیتا ہوں. عربی کے الفاظ ہیں الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ عن ادلتها التفصیلیہ، کہ فقہ سے مراد شریعت کے ان احکام کا علم ہے جو عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں اور جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوں. اگر کوئی حکم انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہو لیکن شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ نہ ہو، وہ فقہ نہیں ہے. فقہ وہ ہے جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے تعلق رکھتا ہو، ان سے ماخوذ ہو اور اس کا انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہو. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن کا تعلق انسان کی عقل سے ہو، جن کا تعلق احساسات سے ہو. وہ چیزیں شریعت کے احکام تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ فقہ کے احکام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہوگا. انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہو لیکن شریعت کے تفصیلی دلائل پر مبنی نہ ہو، ان کا تعلق کوئی فقہ سے نہیں ہے. مثال کے طور پہ انگلستان میں ٹریفک کے قوانین ہیں. انگلستان میں ٹریفک کے قوانین میں کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے رخ پر چلو، دوسرے کا حق نہ مارو، جب ادھر سے لال بتی آئے تو رک جاؤ، ہری بتی ہو تو چلے جاؤ، جس کا رائٹ پہلے آنے کا ہو وہ پہلے آئے گا، جس کا بعد میں آنا ہو وہ بعد میں آئے گا. یہ سب عدل و انصاف پر مبنی ہے. ان میں کوئی چیز شریعت سے متعارض نہیں ہے لیکن یہ فقہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو براہ راست شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہو. جو شریعت کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوگا وہ فقہ ہوگی. مثال کے طور پر کسی فقہ کتاب میں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی اس میں احکام ملیں گے. مثال کے طور پر یہ ملے گا کہ فلاں پانی پاک ہے، اس سے وضو کی جا سکتی ہے. مثلا بارش کا پانی پاک ہے، اس سے وضو جائز ہے. یہ ایک عملی بات ہے، وضو کرنا ایک عملی چیز ہے اور پانی کے بارے میں ایک مسئلہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. یہ فقہ ہے اس لیے کہ اس کا تفصیلی دلائل سے تعلق ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں آیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے ایسا پانی اتارا جو پاک کرنے والا ہے.
چونکہ بارش کے پانی کو قرآن مجید نے یعنی شریعت نے پاک قرار دیا ہے، لہذا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حکم ہوا جس کا تعلق تفصیلی دلائل کے ساتھ ہے، یعنی قرآن مجید کی متعلقہ آیت یا سنت کی متعلقہ نص، کوئی حدیث ہو یا کسی صحابی یا تابعی کا بیان ہو کہ حضور کے زمانے میں یہ طریقہ تھا، اس سے براہ راست جب تک تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک اسے فقہ نہیں کہا جائے گا۔ فقہ کے لفظی معنی ہے گہری بصیرت اور گہری فہم۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس مضمون کا گہری بصیرت سے کیا تعلق ہے؟ کیوں گہری بصیرت اس کو کہا گیا؟ اس مضمون کو گہری بصیرت کے نام سے کیوں یاد کیا گیا؟ تھوڑا سا غور کریں تو اس نام میں اور اس مضمون میں گہری مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے، بڑی لطیف مناسبت پائی جاتی ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے سب نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ قرآن پاک کی کل آیات 6600 سے کچھ زائد ہے، غالباً 6666 یا اس کے لگ بھگ۔ کل احادیث جو ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کی تعداد 40 و 50 ہزار کے درمیان ہے۔ 40-50 ہزار کے درمیان جو تعداد ہے، ان میں جو احادیث احکام سے متعلق ہیں، انسان کی زندگی کے عملی احکام سے متعلق ہیں، ان کی تعداد 4000 سے زیادہ نہیں۔ قرآن پاک کی 6666 آیات میں وہ آیات جن کا تعلق براہ راست عملی احکام سے ہے، ان کی تعداد 400 سے زائد نہیں ہے۔ گویا شریعت کے 50,000 56,666 کے قریب نصوص میں 4,400 ہیں جن کا تعلق عملی احکام سے ہے، بقیہ کا تعلق دوسرے احکام سے، دوسرے معاملات سے ہے۔ اب یہ 4,400 نصوص زندگی کے لامتناہی معاملات پر منطبق ہوتے ہیں، لامتناہی۔ ہزاروں لاکھوں اربوں انسانوں کی زندگی میں لامتناہی معاملات ہیں جو ان 4,400 نصوص سے ریگولیٹ ہو رہے ہیں، منضبط ہو رہے ہیں۔ آپ نے رات بستر پہ آرام کیا، بستر پہ سونا ایک عملی کام ہے۔ اس کے بعد صبح اٹھی، وضو کی، نماز پڑھی، یہ ایک عملی کام ہے۔ ناشتہ کیا، یہ ایک عملی کام ہے۔ کپڑے استری کیے، دھوئے، یہ ایک عملی کام ہے۔ کپڑے بدلے، یہ عملی کام ہے۔ پھر اور گھر کے معاملات انجام دیے، یہ سب عملی کام تھے۔ یہاں تشریف آوری ہوئی، یہ عملی کام ہے۔ رات تک، اگلی صبح تک اور زندگی کے آخری لمحے تک جو بھی ہوگا، یہ سارے عملی کام ہوں گے۔ ان سب کی رہنمائی ان 4,400 نصوص میں موجود ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، میرا اور آپ کا چشمہ استعمال کرنا، آپ کا یہ سفید رنگ کا یا سرخ رنگ کا یا نیلے رنگ کا گاؤن استعمال کرنا، میرا یہ گلاس استعمال کرنا، اس پانی کو پینا، یہ سب لامتناہی اعمال ہیں۔ یہ ان 4,400 نصوص کے کنٹرول میں ہے۔ ان 4,400 نصوص کی حیثیت اس لگام کی ہے جنہوں نے ان لامتناہی گھوڑوں کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ انسانی اعمال اس کے خواہشات کی تابع ہے۔ جب تک خواہشات نہ ہو، ارادے نہ ہو، اعمال جنم نہیں لے سکتے۔ خواہشات کے یہ گھوڑے ان 4,400 نصوص کی جو لگام ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ان سب کو راہ راست پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کتنا غیر معمولی کام ہے، جتنا غور کریں دنیا کے کسی قانون میں اس کی مثال نہیں ملتی، دنیا کے کسی نظام میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ لامتناہی انسانوں کے لامتناہی معاملات ان 4,400 نصوص کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن ان 4,400 نصوص کو منطبق کیسے کیا جائے گا لامتناہی حالات پر، اس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے، انتہائی گہری سوچ کی ضرورت ہے۔ یہ پورا عمل ایک انتہائی گہری فہم اور سوچ کا متقاضی ہے، اس لیے اس پورے عمل کو فقہ کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ فقہ گویا وہ پروسیس یا وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں وہ تفصیلی ضابطے اور رہنمائیاں مرتب ہوتی ہیں جو انسانی زندگی کے لامتناہی گوشوں کو مربوط اور منظم کرتی ہیں۔ فقہ کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ فقہ اور قانون دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ قانون تو صرف اس کو کہتے ہیں کہ وہ ضابطہ جو کسی حکمران نے مقرر کیا ہو اور عدالتیں اپنے مقدمات کا فیصلہ اس ضابطے کے تحت کرتی ہوں، اس کو قانون کہتے ہیں۔
ہم میں سے یہاں 150-200 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ہم میں سے کبھی کسی کو کسی عدالت میں جانے کا موقع نہ ملا ہو. تو قانون کا ہونا یا نہ ہونا، عدالت میں اس کا تسلیم کیا جانا یا نہ کیا جانا، اس کی آپ کی روزمرہ زندگی سے زیادہ تعلق نہیں ہے. آپ کی زندگی کے مشکل سے 2% معاملات ہوں گے، مشکل سے 2% ہوں گے جو کسی قانون کے براہ راست دائرے میں آتے ہوں گے، ملکی قانون کے. لیکن کوئی دائرہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں جو فقہ کے دائرے میں نہ آتا ہو. آپ کی ہر جسمانی سرگرمی اور ہر عملی سرگرمی فقہ کے دائرے میں آئے گی، جبکہ قانون کے دائرے میں 2%، 1%، آدھا فیصد چیزیں آئیں گی. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ فقہ کا دائرہ قانون کے دائرے سے سینکڑوں گنا بڑا ہے. اگر فقہ کے دائرے میں 500 چیزیں آ رہی ہیں تو قانون کے دائرے میں 2 چیزیں آئیں گی. اس لیے جس کو انگریزی میں قانون کہتے ہیں یا لا کہتے ہیں، یا اردو میں قانون کی اصطلاح رائج ہے جس کے لیے، وہ فقہ کے مشکل سے 1-2% کو کور کرتا ہے. بقیہ معاملات وہ ہیں جن کے لیے فقہی کی اصطلاح استعمال کی جانی چاہیے. اس کے لیے قانون کی اصطلاح استعمال کرنا ایک محدود چیز کو لامحدود پر منطبق کرنے کے مترادف ہے. فقہ کی عملداری انسان کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اور پیدائش کے بعد تک جاری رہتی ہے. انسان کی پیدائش سے پہلے سے وہ فقہ کے دائرے کار میں آ جاتا ہے اور مرنے کے بعد تک اس پر فقہ کی عملداری جاری رہتی ہے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مسٹر اے کا انتقال ہو گیا. مسٹر اے نے بہت سارے ورثہ چھوڑے. ایک بچہ پیدا ہوا 6 مہینے، انتقال کے 6 مہینے بعد پیدا ہوا. لیکن یہ بچہ جو 6 مہینے بعد پیدا ہوا ہے، اس بچے نے وراثت کی تقسیم کے عمل کو روک دیا. اس بچے نے یہ حکم دیا کہ چونکہ میں آنے والا ہوں لہذا میرے باپ کی وراثت تقسیم نہ کی جائے، اس تقسیم کے عمل کو روک دیا جائے. اور تقسیم کا عمل روک دیا جائے گا شریعت کے احکام کے مطابق اور پاکستان میں عدالتوں کے احکام کے مطابق. جب وہ بچہ دنیا میں آ جائے گا تو وہ اپنا حصہ لے گا، پھر بقیہ ورثاء کو حصہ ملے گا. پھر یہ بچہ 60 سال، 80 سال، 90 سال جیا. 90 سال جینے کے بعد جب یہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے ایک وقف قائم کر دیا، ایک بڑا ادارہ بنا دیا کہ نیچے مسجد ہوگی، اوپر درسگاہیں ہوں گی، اس کے نیچے دکانیں ہوں گی، اس کے ساتھ مسافر خانے ہوں گے اور لوگ یہاں غریب لوگ آ کے ٹھہرا کریں گے اور پڑھا کریں گے. وہ شخص دنیا سے چلا گیا. اب اگر یہ مسافر خانہ 500 برس بھی موجود ہے، یہ مسجد اور درسگاہ 500 برس بھی موجود ہے، تو اسی مرنے والے کے فیصلے کے مطابق اس کا نظم کیا جائے گا. اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ شرط الواقف کنص الشارع، کہ وقف کرنے والے کی شرط کی اسی طرح پیروی کی جائے گی جیسے شریعت کی نص کی پیروی کی جاتی ہے. اگر اس نے کہا تھا کہ یہاں صرف اندھے بچوں کو پڑھنے کی اجازت ہوگی تو وہاں کوئی بینا بچہ نہیں پڑھ سکے گا، اس لیے کہ وہ اندھے بچوں کے لیے وقف ہے. اگر اس نے کہا ہو کہ یہاں صرف لنگڑے بچوں کو تعلیم پانے کی اجازت ہوگی، جہاں صرف لنگڑے بچے تعلیم پائیں گے، چلنے والا بچہ تعلیم نہیں پائے گا. جو اس نے کہا تھا اس کے مطابق اس وقف کا انتظام کیا جائے گا. اب اگر یہ وقت 500 سال چلے، 400 سال چلے، 100 سال چلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس مرنے والے کی وصیت اور وقف کے مطابق معاملات کو چلایا جائے گا. یہ گویا فقہ کی عملداری اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی جائیداد پہ جاری ہے. جب تک وہ جائیداد موجود ہے اس وقت تک عمل درآمد ہوتا رہے گا. گویا انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو فقہ کے دائرہ کار اور فقہ کی عملداری سے باہر ہو. فقہ کے نام سے جو ذخیرہ ہمارے سامنے ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ وہ ہے جس پر افراد عمل درآمد کریں گے. میں اپنی ذات پہ عمل کروں گا، آپ اپنی ذات پہ عمل کریں گی. میں اپنے اور اپنے اہل خاندان کی حد تک اس کا ذمہ دار ہوں، آپ اپنے اور اپنے اہل خاندان کی حد تک اس کی ذمہ دار ہیں. یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں شریعت کا اصول ہے المسلم ملتزم احکام الاسلام حیث کان، کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ احکام اسلام کا پابند ہے. اس حصے میں 4 چیزیں شامل ہیں: عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور ان سے متعلقہ احکام، شخصی قوانین یعنی نکاح، طلاق، وراثت اور وصیت کے احکام،
نمبر 3 معاملات یعنی ذاتی خرید و فروخت لین دین، افراد کے درمیان کاروبار تجارت، اور چوتھی چیز معاملات یعنی معاشرتی معاملات، لوگوں کے درمیان میل جول، تعلق، لباس، خوراک، کھانا پینا. یہ 4 چیزیں وہ ہیں جس میں احکام شریعت کا، احکام فقہ کا ہر مسلمان ہر وقت ہر جگہ پابند ہے اور ہر حال میں پابند ہے. اگر کل مریخ پر آبادی دریافت ہو جائے، وہاں پلاٹ بکنے لگیں اور آپ کو پلاٹ مل جائے اور مریخ پہ آپ جا کے بسیں، تو مریخ پہ بھی نمازیں ادا کرنی ہوں گی، مریخ پہ بھی روزے رکھنے ہوں گے، مریخ پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، وہاں سے بھی حج کرنے کے لیے روئے زمین پہ آنا پڑے گا. اس کے احکام کیا ہوں گے میں نہیں جانتا، وہاں نمازوں کے اوقات کا تعین کیسے ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن جو بھی تعین ہوگا نمازیں ادا کرنی ہوں گی. وہاں بھی شراب پینا جائز نہیں ہوگا، چوری کرنا جائز نہیں ہوگا، معاملات اسی کے مطابق رہیں گے. نکاح و طلاق کے معاملات وہاں بھی شریعت کے مطابق ہوں گے، وہاں بھی نکاح و طلاق اور وراثت و وصیت کے احکام کی خلاف ورزی جائز نہیں ہوگی. شراب وہاں بھی حرام رہے گی، حجاب کے احکام وہاں بھی ہوں گے، پردہ وہاں بھی ہوگا. یہ 4 وہ چیزیں ہیں جو ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں مسلمان کو انفرادی طور پر عمل کرنے کی. دوسرا حصہ شریعت کا وہ ہے، فقہ کے احکام کا وہ ہے کہ جو حکومت یا ریاست کے کرنے کی چیزیں ہیں. اگر مسلمانوں کی ریاست ہوگی تو وہ ان احکام پر عمل درآمد کرے گی، اور مسلمانوں کی ریاست اگر نہیں ہوگی تو پھر افراد ان احکام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. شریعت نے حکم دیا ہے، مثال کے طور پر فوجداری احکام دیے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، قصاص کا حکم دیا ہے. شریعت نے شراب نوشی کے 80 کوڑے یا 40 کوڑوں کی سزا دی ہے. افراد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ چوری ہو گئی، آپ نے گنڈاسا لیا اور ہاتھ کاٹ دیا. یہ آپ کا یا میرا یا افراد کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کے، ریاست کے اداروں کے کرنے کا کام ہے. اس کے لیے افراد مکلف نہیں ہیں. اگر آپ اسرائیل میں رہتی ہوں خدا نخواستہ یا کسی اور غیر مسلم ملک میں، اور وہاں چوری ہو، تو آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص نے امریکہ میں چوری کی تھی، تم نے اس کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ اس لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، شریعت نے آپ سے نہیں کہا. شریعت نے حکمرانوں سے کہا ہے، حکمرانوں کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ بھی 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے اسلام کا دستوری قانون، جس پر آگے چل کے ایک دن گفتگو ہوگی. دوسری چیز ہے اسلام کا فوجداری قانون، جس پر آگے چل کے ایک دن گفتگو کریں گے. تیسری چیز ہے اسلام کا قانون ضابطہ یعنی پروسیجرل لا، اس پر بھی اختصار سے بات کریں گے. اور چوتھی چیز ہے اسلام کا بین الاقوامی قانون، کہ اسلام کی ریاست کے تعلقات دوسری ریاستوں سے یا مسلمانوں کے تعلقات دوسرے مذاہب سے کیسے ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو فقہ کے تمام مضامین کو کور کرتی ہیں. یہ 8 بنیادی ابواب ہیں یا 8 بنیادی موضوعات ہیں جو فقہ اسلامی کے بیشتر حصے پر محیط ہیں. اس کے علاوہ بھی 1-2 چیزیں جزوی طور پر ہیں، لیکن بڑے بڑے ابواب یہ 4 ہیں. ان کو سمجھنے کی خاطر مختلف عنوانات کے تحت مختلف لوگوں نے بیان کیا ہے. بعض نے کہا کہ شریعت کے احکام میں 2 چیزیں ہیں، عادات اور عبادات. کچھ نے کہا کہ شریعت میں عبادات اور معاملات ہیں. کچھ نے کہا معاملات، عادات اور عبادات 3 چیزیں ہیں. لیکن یہ ساری تقسیمیں سمجھنے کی خاطر ہیں اور طلباء کی آسانی کی خاطر ہیں. جو ابواب ہیں وہ سب کتابوں میں ایک جیسے ہیں. اس میں آغاز طہارت و پاکیزگی کے مسائل سے ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کو سب سے پہلے ضرورت جن احکام کی پڑتی ہے وہ یہی مسائل ہیں. اگر آج اس وقت کوئی شخص مسلمان ہو جائے 2:45 بجے، تو سب سے پہلے شریعت کے جس حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی وہ ظہر کی نماز ہے. اس سے کہیں گے بھائی صاحب ابھی ظہر کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا، آپ عاقل بالغ ہیں، نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے کے لیے پہلی بات آپ اسے کہیں گے جا کے غسل کرو. غسل کے لیے اس کو بتانا ہوگا کہ پاک پانی کون سا ہے، ناپاک کون سا ہے. وہ یہ نہ کرے کہ کموڈ میں سے پانی لے کے سر پہ بہانا شروع کر دے، پانی ناپاک ہوگا. اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ پاک کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے. اس لیے سب سے پہلا مسئلہ جو پیدا ہوگا وہ پاکی اور ناپاکی کا ہوگا. اس کے بعد نماز کا ہوگا. نماز کے بعد اب چند مہینے بعد رمضان چند دن کے بعد رمضان آ رہا ہے، تو رمضان آئے گا تو اسے روزے رکھنے ہوں گے. ممکن ہے وہ بوڑھا ہو، کمزور ہو، بچہ ہو، روزے نہ رکھ سکتا ہو، تو سال بھر کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوگا تو زکوٰۃ کے احکام آئیں گے. گویا سب سے پہلے عبادات سے اس کو واسطہ پڑے گا، پھر واسطہ پڑے گا
شخصی قوانین سے وہ ایک خاندان کا رکن ہوگا، اس کے ممکن بیوی بچے ہوں، اس کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، ان سے کیسے معاملہ کرے، ان سے تعلقات کو کیسے منظم کرے، تو شخصی قوانین کی ضرورت پیش آئے گی۔ پھر اس کو بازار میں جا کے خرید و فروخت بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے معاملات کے احکام درکار ہوں گے۔ پھر اس کو یہ بتانا ہوگا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پردے کے آداب کیا ہیں، افراد مردوں اور خواتین کے درمیان میل جول کی حدود کیا ہیں، یہ معاملات اس کو بتانے ہوں گے، اس کی پابندی وہ کرے گا۔ تو فقہ کتابوں میں اسی ترتیب سے یہ احکام لکھے ہوئے ہیں، اور جتنی ضرورت مسلمانوں کو جن احکام کی پڑتی ہے وہ پہلے ہیں، جتنی کم ضرورت پڑتی ہے وہ بعد میں ہے۔ یہ وہ ذخیرہ ہے جس کو فقہ کہتے ہیں۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اپنی وسعت اور جامعیت میں یہ دنیا کے تمام قوانین سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کے تمام قوانین یا تو ان معاملات سے بحث کرتے ہیں جن میں دو انسانوں کے درمیان کوئی میل جول یا لین دین کا تعلق ہوتا ہو، یا وہاں واسطہ رکھتے ہیں جہاں انسان نے کوئی غلطی کر دی ہو یا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ ان دو کے علاوہ اکثر و بیشتر قوانین میں کوئی نوٹس نہیں لیا گیا کہ انسانی زندگی اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے، جہاں دو افراد کے درمیان لین دین ہے اس کو منظم کرنے کے لیے، یا انسان سے غلطی ہو گئی اس غلطی کی سزا دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ دنیا کے قوانین کو اکثر و بیشتر دلچسپی نہیں ہوتی کہ انسانی زندگی میں اور کیا کیا ہو رہا ہے، جبکہ فقہ اسلامی کی دلچسپی آپ کو رات کو بستر پہ سونے سے لے کر اور اگلی رات سونے تک اور جب تک یہ زندگی ہے اس وقت کے آخری لمحے تک ہے۔ اس کے بعد بھی فقہ بتائے گی کہ کیسے آپ کو اور مجھے ڈسپوز آف کریں، دنیا سے رخصت کیسے کریں۔ گویا استقبال کرنے سے لے کر اور رخصت کرنے تک کے تمام مدارج اور ایک ایک چیز کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ یہ ذخیرہ اپنی وسعت اور جامعیت کے اعتبار سے دنیا کے تمام ذخیروں سے ممتاز اور نمایاں ہے۔ پھر دنیا کے قوانین ایک اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ قوانین ہیں جو مذہبی قوانین ہیں، کچھ قوانین ہیں جو دنیاوی یا غیر مذہبی قوانین ہیں۔ ان دونوں کا دائرہ کار دنیا میں ہر جگہ الگ الگ ہے۔ پنڈت، پروہت، پادری یہ مذہبی قوانین سے بحث کرتے ہیں۔ عدالتیں، وکیل، قاضی یہ دنیاوی قوانین سے بحث کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ دونوں قوانین ملے جلے ہیں۔ جن کتابوں میں دنیا کے قوانین لکھے ہیں اسی میں دین کے قوانین بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کو نماز تہجد کیسے ادا کی جائے، انہی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بطور وزیر خارجہ کے معاہدہ کریں تو کیسے کریں، اگر آپ فوج کے سربراہ ہیں میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں تو آپ جنگ کو کیسے منظم کریں، یہ بھی انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جس قرآن مجید سے یہ رہنمائی ملی ہے کہ آپ کا تعلق پڑوسیوں سے کیسے ہونا چاہیے، اسی قرآن مجید سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ معاشرے میں جرائم کا سدباب کیسے کیا جائے، چور کو سزا کیسے دی جائے، قاتل کو سزا کیسے دی جائے۔ گویا اسلامی نظام میں یا اسلامی فقہ میں اس بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے کہ معاملے کا تعلق خالص مذہبی یا روحانیات کے دائرے سے ہے یا اس کا تعلق خالص دنیا و مادیات کے دائرے سے ہے۔ ان دونوں دائروں سے ایک جگہ بحث ہو رہی ہے اور ان دونوں میں کوئی تعارض یا سنویت یا دوئی نہیں ہے۔ یہ دوئی جب انسانی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے تو انسانی معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جب انسانی معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو انسانی شخصیت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پھر انسانی زندگی میں وحدت کا پیدا کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ بات دنیا کے قدیم مذاہب نے نہیں سمجھی، یا سمجھی تو اس کو بھلا دیا۔ اس بھلانے کے نتیجے میں ان کا مذہب، ان کی تہذیبیں، ان کی ثقافتیں، ان کے معاشرے سب دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کہیں 3 میں، کہیں 4 میں، کہیں 5 میں، اور یہ تقسیم در تقسیم کا عمل پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک مسلمان وحدت کے اس تصور پر کاربند رہے، فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ، ایک ہی نماز میں خالص دینی عبادت ہے، خالص روحانی معاملہ ہے، لیکن اس میں دنیا کی بہتری کا سوال پہلے ہے، آخرت کی بہتری کا سوال بعد میں ہے، اس لیے کہ دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے۔ تو قرآن مجید نے، شریعت نے ان دونوں کو ایک کر دیا ہے، اور فقہ اسلامی میں یہ دونوں چیزیں اس طرح یکجا ہو گئی ہیں کہ ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آغاز اسلام میں جب فقہائے اسلام فقہ کے قوانین اور احکام کو مرتب کر رہے تھے
اس وقت تک تو یہ صورتحال تھی کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تھا تو فقہاء اسلام اس کا جواب دے دیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے پاس عبداللہ بن مسعود صحابی کے پاس قرآن پاک کا علم بھی تھا اور سنت کا علم بھی تھا. جب کسی شخص کو مسئلہ پیش آتا تھا ان کے پاس جاتا تھا کہ یہ مسئلہ بتا دیجیے، بتا دیا کرتے تھے. اس طرح ایک ایک کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے اجتہادات جمع ہوتے گئے. حضرت علی کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، ان کے اجتہادات جمع ہوتے گئے. حضرت عمر فاروق، عبداللہ بن عمر، بڑے بڑے صحابہ کے اجتہادات ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے اور تابعین ان کو مرتب کرتے گئے. پھر تابعین کے اجتہادات لوگوں کے پاس پہنچتے گئے، وہ جمع ہوتے گئے، کتابی شکل میں مرتب ہوتے گئے. پہلی صدی ہجری میں یہ سارا کام ہو گیا. صحابہ کرام نے جتنا قرآن پاک کو سمجھا اور اس سے جو احکام نکالے وہ انہوں نے تابعین تک منتقل کر دیے. تابعین نے جتنا سمجھا اور جو احکام مرتب کیے وہ انہوں نے تبع تابعین تک مرتب کر دیے، تبع تابعین تک منتقل کر دیے. تبع تابعین نے اپنے شاگردوں تک منتقل کر دیے. جب شاگردوں کا زمانہ آیا تبع تابعین اور تبع تابعین کے شاگردوں کا، تو انہوں نے الگ الگ کتابیں مرتب کرنی شروع کی. یعنی قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث کے مجموعوں سے الگ کچھ کتابیں جن میں تفصیلی احکام لکھے گئے ہوں. ان میں سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی یہ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن آج جو کتابیں موجود ہیں ان میں قدیم ترین کتاب کتاب المجموع ہے جو امام زید ابن علی نے لکھی تھی. امام زید ابن علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے اور امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے. یہ علی وہی ہیں جو زین العابدین کہلاتے ہیں. امام زید ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی تھی ان عملی احکام پر جن کو آج فقہ کہتے ہیں. اس کتاب کا نام تھا کتاب المجموع. یہ کتاب پہلی صدی ہجری کے اواخر میں اور دوسری صدی ہجری کے اوائل میں لکھی گئی. آج اس سے پہلی لکھی جانے والی کوئی کتاب فقہ کی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کے بعد دوسری کتاب جو ہمارے پاس آئی ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی اور امام ابو حنیفہ کے معاصر فقہا کی کتابیں ہیں. امام مالک، امام اوزاعی، امام ابو یوسف، ان کی تفصیلی ان کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. لیکن جب دوسری صدی ہجری کا آغاز ہوا اور دنیا اسلام کی حدود دن بدن پھیلتی چلی گئی تو روزانہ ایسے مسائل کی ضرورت پیش آ رہی تھی اور اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ کسی قابل اعتماد اور مستند فقیہ کی عدم موجودگی میں لوگ کم علمی سے غلط فیصلہ نہ کر لیں یا کسی کم علم آدمی سے جا کر پوچھ لیں اور غلط رائے قائم نہ کر لیں. اس زمانے میں دنیا اسلام کی حدود چین سے لے کر اور اسپین تک پھیلی ہوئی تھی. اسپین اور فرانس کی سرحد کے درمیان ایک پہاڑ آتا ہے لے پیغینے کی حدود سے لے کر اور پورا یورپ، آدھا پرتگال، پورا اسپین، آدھا پرتگال اور پورا شمالی افریقہ، پورا مڈل ایسٹ، پورا افغانستان، پورا سینٹرل ایشیا، پورا ایران اور چین کی سرحد تک یہ حدود تھی دنیا اسلام کی. اب یہاں اس کا امکان موجود تھا کہ کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی سرحدی علاقے میں، کسی نو مسلموں کی بستی میں کوئی ایسا آدمی ہو جس کو مسئلہ پیش آئے اور وہاں کوئی جواب دینے والا فقیہ موجود نہ ہو، یا موجود ہو لیکن وہ کچا فقیہ ہو، یا موجود ہو کچا بھی نہ ہو لیکن اس معاملے میں رہنمائی اس کے پاس نہ موجود ہو، غلط جواب دے دے تو اللہ اور رسول کی شریعت کو لوگ غلط سمجھ لیں، اس پر غلط طریقے سے عمل کریں. ان حالات میں بعض فقہاء اسلام نے یہ محسوس کیا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ نئے نئے مسائل کا سوچ سوچ کے جواب تلاش کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم انتظار میں بیٹھیں کہ کوئی آگے پوچھے تو ہم جواب دیں. ہم انتظار نہ کریں بلکہ خود سوچ کر معاملات کو غور کرتے جائیں اور نئے نئے سوالات کا جواب سوچ سوچ کے دیتے جائیں. یہ فقہ کا وہ حصہ ہے جس کو فقہ تقدیری کہتے ہیں. فقہ تقدیری صحابہ کرام اور تابعین اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تابعین اور صحابہ کرام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ بغیر اس کے کہ معاملہ واقعتاً پیش آئے از خود سوچ سوچ کے جواب دیا جائے. اس لیے انہوں نے اس کام کو نہیں کیا. بعد میں ضرورت کا احساس ہوا کہ ایسا ہونا چاہیے تو تبع تابعین اور ان کے شاگردوں کے زمانے میں یہ عمل شروع ہوا. جب یہ عمل شروع ہوا تو بہت سے حضرات نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دی. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام ابن جریر طبری، امام اوزاعی، سفیان ثوری، اس طرح کے درجنوں حضرات تھے جنہوں نے اس کام کو کیا.
اور معاملات پر غور کر کر کے ان کے احکام تلاش کر کر کے وہ کتابیں مرتب کرتے گئے. یہ وہ چیز تھی جس کو فقہ تقدیری کہتے تھے، جس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کم و بیش 84,000 مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کرایا. ان کے شاگردوں نے کم و بیش 5 لاکھ مسائل کا جواب سوچا اور مرتب کرایا. ان کے شاگردوں نے مزید 5 لاکھ مسائل کا جواب سوچا. اس طرح صرف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں نے 10,84,000 مسائل پر غور و خوض کیا اور ان کے احکام مرتب کروائے. امام شافعی نے 8 جلدوں میں ایک انسائکلوپیڈیا لکھا جس کی ایک جلد اتنی ضخیم ہے. اس میں کتنے مسائل ہیں میں نہیں جانتا، لیکن وہ لاکھوں میں ضرور ہیں. زندگی کے ایک ایک مسئلے کے بارے میں جو امام شافعی کے ذہن میں آیا وہ سوچتے گئے، جواب دیتے گئے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو لے لیتے تھے، اس آیت پر غور کرتے رہتے تھے، اپنے شاگردوں سے تبادلہ خیال کرتے رہتے تھے، اور جو مسائل ان سے سوچ کے نکلتے جاتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے. پھر احادیث کو لیتے تھے، ایک ایک حدیث سے جو مسائل سوچتے رہتے تھے اور نکلتے رہتے تھے وہ لکھتے رہتے تھے. اس طرح سے انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی جو ایک بڑی کتاب کی شکل میں جمع ہے، جس کو کتاب الام کہتے ہیں. یہ سلسلہ 2 صدی ہجری سے جاری رہا اور کئی سو سال تک جاری رہا. اس کے نتیجے میں ایک ایسا فقہی ذخیرہ مرتب ہوا جو دنیا کی پوری تاریخ میں بے مثال اور بے نظیر ہے. نہ صرف انسانی علوم کی تاریخ میں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی مثال کسی اور علمی کاوش میں نہیں ملتی. یہ مسلمانوں کی اجتماعی تفکیر کا نتیجہ ہے. اس میں لاکھوں بہترین دماغوں نے حصہ لیا ہے. اس میں لاکھوں انسانوں کے لاکھوں دن اور لاکھوں راتیں بسر ہوئی ہیں. اس کے نتیجے میں یہ کتابیں جن سے آج کتب خانے بھرے ہوئے ہیں آج ہمارے سامنے ہیں. یہ کام خلا میں نہیں ہوا، یہ روزمرہ کے حقائق کے جواب میں ہوا ہے، روزمرہ تہذیبی ضروریات کے جواب میں ہوا ہے، روزمرہ کی حکومتوں کے مسائل کا جواب دینے کے طور پر ہوا ہے. اس لیے اس کا تعلق انسانی زندگی کے روزمرہ سے، اسلامی تہذیب و تمدن کے حقائق سے، اسلامی ثقافت کو روز پیش آنے والے مسائل اور معاملات سے اس کا گہرا ربط اور تعلق تھا. اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی حیثیت محض کسی نظری رائے کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک عملی ہدایت نامہ تھا جو لاکھوں فقہاء اسلام، کروڑوں انسانوں کو روزانہ شب و روز فراہم کر رہے تھے. اس کی اساس قرآن پاک و سنت میں ہے. اس کا تعلق اخلاق سے انتہائی گہرا ہے. دنیا کے سیکولر قوانین کی طرح سے یہ کوئی غیر اخلاقی یا لا اخلاقی نظام نہیں ہے. اخلاق کے بارے میں یہ غیر جانبدار نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم دیکھیں گے آگے چل کر یہ اخلاق سے گہری طور پر مربوط ہے. ہر حکم کے براہ راست اخلاقی اور روحانی ثمرات ہیں. قرآن پاک میں سینکڑوں آیات میں جہاں فقہی احکام بتائے گئے ہیں وہاں اس کے روحانی اور اخلاقی ثمرات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. لعلکم تتقون، اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. لعلکم تذکرون، اس سے تم اللہ کو یاد رکھو گے. وفی القصاص حیات، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اس طرح مال و دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہیں کرے گا. گویا ہر چیز کے ثمرات، اخلاقی نتائج اور روحانی برکات کی نشاندہی کی گئی ہر قانون کے ساتھ. گویا اسلام میں فقہی احکام، قانون، مذہبی ہدایات، اخلاقی برکات، روحانی ثمرات، یہ ساری چیزیں ایک جگہ مربوط ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اس میں انسانی مزاج اور نفسیات کا اس طرح لحاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی حکم اور کوئی ضابطہ انسانی نفسیات اور انسانی مزاج اور کرامت آدم سے ہم آہنگ نہیں ہے. رات میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، علامہ بدر الدین عینی کا نام آپ نے سنا ہوگا. جن بہنوں نے حدیث کے محاضرات میں شرکت کی ہے انہوں نے کئی بار سنا ہوگا. علامہ بدر الدین عینی بڑے فقیہ تھے. انہوں نے صحیح بخاری کی ایک شرح بھی لکھی تھی. ان کی ایک کتاب ہے البنایہ جو ہدایہ کی شرح ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پہ جا رہا ہو اور اس کے پاس پانی نہ ہو لیکن ہمراہی کے پاس پانی ہو تو کیا اس کے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمراہی سے پانی مانگے، پانی مانگ کے وضو کرے، یا وہ بغیر پانی مانگے تیمم کر کے کام چلا سکتا ہے؟ اس پر فقہاء اسلام نے بحث کی ہے. پوری بحث اس کتاب کے 10-12 صفحات میں لکھی ہوئی ہے.
بعض فقہا کا کہنا ہے کہ شریعت نے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے، شریعت نے کرامت آدم کا حکم دیا ہے، انسانی عزت کو برقرار رکھا ہے، ہاتھ پھیلانے سے کرامت میں فرق آتا ہے، انسانی عزت کو بٹا لگتا ہے، اس لیے کسی بھی کام کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شریعت نے اس کا پابند نہیں کیا، لہذا شریعت میں اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور اس کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے کہ مجھے پانی دے دو۔ پھر انہوں نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ اگر اس شخص کے پاس پیسے ہیں اور وہ پانی قیمتاً دینے کو تیار ہے تو قیمتاً کس قیمت پر پانی لیا جا سکتا ہے؟ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ فقہائے اسلام نے انسانی مزاج اور نفسیات کا کتنا لحاظ رکھا ہے کہ انسان دوسرے سے کوئی چیز مانگنے سے تامل کرتا ہے، جتنی بھی بے تکلفی ہو، مجھے پیاس لگ رہی ہو اور آپ کے پاس پانی ہو تو شاید میں مانگنے میں تامل کروں، اس لیے کہ آپ کے پینے کے لیے ہے۔ تو شریعت نے ایک ایسی چیز جس کو انسان کا ذہن اور نفس ابا کرتا ہے ماننے سے، اس کا مکلف نہیں کیا کہ آپ زبردستی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ انسانی مزاج اور نفسیات کے لحاظ کی بات ہے۔ اس کی مثالیں میں اور آگے چل کے گفتگو میں عرض کروں گا۔ یہ وہ چند بنیادی خصائص ہیں جو فقہ اسلامی میں پائے جاتے ہیں۔ فقہ اسلامی اپنی جدت کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے، اپنی خصوصیات کے اعتبار سے نہ صرف پوری انسانی تاریخ میں بلکہ اسلامی علوم و فنون کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور اسے گلدستہ اسلام کا گل سرسبد بلا شک و شبہ کہا جا سکتا ہے۔ فقہ تقدیری کیا اختلاف کا باعث نہ بنی، چونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو میں فرق ہو سکتا ہے۔ فقہی معاملات میں اختلاف بری چیز نہیں ہے، اختلاف اچھی چیز ہے اگر وہ شریعت کی حدود کے اندر ہو اور ہر شخص یہ سمجھتا ہو کہ یہ میری فہم ہے جس میں غلطی کا امکان ہے اور یہ دوسرے فقیہ کی فہم ہے جس میں درستی کا امکان ہے۔ جب تک یہ بات ہو تو اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ کرام میں بھی ایک سے زائد آراء موجود تھیں جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ان اختلافی آراء کو دین بنا دیا جائے یا شریعت کا قائم مقام سمجھ لیا جائے اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک فقیہ کی فہم ہے اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں غلطی کا امکان موجود رہتا ہے۔ جو چیز غلطی سے مبرہ ہے، جس میں 100% صحت ہی صحت ہے، وہ صرف اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی فہم میں، ہر انسان کی بصیرت میں، ہر انسان کے اجتہاد میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے اس کو 2 اجر ملیں گے، اگر غلطی کرے گا اس کو 1 اجر ملے گا۔ اس کا مطلب غلطی بھی وہاں اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ مجتہد کی غلطی اللہ کی نظر میں ایسی ہے کہ جیسے آپ کا ایک چھوٹا عزیز بچہ ہو جس نے بھی چلنا سیکھا ہو اور آپ اسے بلائیں، جب وہ گرتا ہے تو آپ کو اسے بڑا پیار آتا ہے، اس پہ بھی آپ ایک دم اٹھا کے گود میں لے لیتی ہیں۔ تو گویا انسان ایک بچے کی طرح ہے، انسان اپنی محدود عقل و بصیرت سے اللہ کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اخلاص سے غلطی کرتا ہے تو غلطی بھی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ آپ نے جو آخری مثال دی اس سے تو لگتا ہے کہ فقہ شریعت کے مقابلے میں گنجلک الجھی ہوئی چیز ہے۔ نہیں، فقہ گنجلک چیز نہیں ہے، فقہ ایک ناگزیر چیز ہے۔ شریعت پر جب بھی عمل درآمد عملی زندگی میں ہوگا اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، آپ کو معاملات میں رہنمائی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر پہلے دن سے یہ ارادہ ہو کہ شریعت پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے منشا کو زندگی میں ڈھالنا ہے، تو پھر انسان خود بخود اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے دن سے یہ ہو کہ اس میں کیڑے نکالنے ہیں، اس میں مشکلات کی نشاندہی کرنی ہے، تو آسان سے آسان چیز میں لوگ مشکلات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے یہاں مشکلات کتنی ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے میں نے ایک کتاب دیکھی تھی، اتنی ضخیم کتاب تھی، کم و بیش 800-900 صفحے کی ہوگی۔ اس میں انگریزی پروٹوکول کے آداب لکھے ہوئے تھے۔ اس میں ایک چیپٹر پورا اس پر تھا کہ جب کھانے کی میز پر مہمان کو بٹھاؤ تو اس کے آداب کیا ہوں، برتن کیسے رکھے جائیں، مہمان کو کیسے بٹھایا جائے، پورا ایک چیپٹر اس پر تھا۔ تو ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، مجھ سے بہت بڑے تھے عمر میں، وہ مغرب کی ہر چیز کے بڑے قائل تھے اور مسلمانوں کی ہر چیز کے بڑے ناقد تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے فقہ کے نام پہ دین کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا مسلمانوں نے پیچیدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ بتائیے، انگریز نے پیچیدہ کر رکھا ہے۔ سیدھا بیٹھ کے مسلمان فرش پہ بیٹھ کے کھا لیتا ہے، ایک برتن میں 2 آدمی کھا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے کھانا کھانے پر یہ 100 صفحے لکھے ہیں کہ ترتیب کیا ہو۔ چونکہ وہاں اعتراض نہیں، اس لیے وہ چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ شریعت کے معاملے میں چونکہ تعامل ہوتا ہے، اس لیے یہاں کی ہلکی اور آسان چیز بھی پیچیدہ معلوم ہوتی ہے۔ فقہ میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ آپ فقہ کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ بڑی ریشنل اور بڑی سائنٹیفک اور ایک سسٹمیٹک چیز ہے۔
سسٹمیٹک چیز ہوتی ہے، آسان سے آسان چیز ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جنہوں نے اس کو پڑھا نہ ہو. جب پڑھ لیا ہو تو بہت آسان معلوم ہوتی ہے. آپ 2-4 سال فقہ کتابیں پڑھیں، آپ کو بہت آسان اور بہت لبرل اور بہت سائنٹیفک معلوم ہوگی. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ اسلامی فقہ کو ریوائز کر رہے ہیں. اسلامی فقہ ریوائز ہوتی رہتی ہے مستقل. کوئی دور ایسا نہیں کہ فقہ میں ریویژن اور ریویژن کا عمل نہ ہوتا رہتا ہو، اس لیے کہ انسانی حالات بدلتے رہتے ہیں، انسانی مزاج و مسائل بدلتے رہتے ہیں. جب مسائل بدلتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، تو جس دور کے فقہا ہیں وہ اس دور کے لحاظ سے ان مسائل پر غور کرتے رہتے ہیں، نئی ہدایت اور رہنمائی دیتے رہتے ہیں. اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج اسے کرنے کی ضرورت پیش آئے، یہ تو شروع سے ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی اصول الفقہ پر. اصول الفقہ ذرا مشکل مضمون ہے اور فقہ کے سب سے مشکل مضامین میں سے ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو جتنا آسان انداز میں پیش کیا جا سکے میں پیش کروں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.